السلام علیکم۔ آنرس کنڈرگارٹن اینڈ سیکنڈری اسکول میں خوش آمدید۔ میں آپ کی اول جماعت کی اسلامیات کی استانی ہوں۔ یہ ہماری ویڈیو نمبر 1 ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے پیارا اللہ، تعوذ ترجمہ، تسمیہ ترجمہ، سورہ اخلاص ترجمہ، پیارے اللہ کے پیارے کام، پہلا کلمہ ترجمہ، دوسرا کلمہ ترجمہ، سورہ الکوثر ترجمہ، عبادت کس کی، حفظ تیسرا کلمہ، شکریہ پیارے اللہ، علم میں اضافے کی دعا، کھانا شروع کرنے کی دعا، صبح جاگنے کے بعد کی دعا، فرشتے، دودھ پینے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، رات کو سونے کی دعا، اللہ کے نبی علیہم السلام، حفظ سورہ الفاتحہ۔ آج کا ہمارا پہلا سبق ہے پیارا اللہ۔ اللہ ایک ہے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ اس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ یہ سورج، چاند، ستارے اسی نے پیدا کیے، پھل پھول پودے اسی نے اگائے، ہوا پانی سب اسی کی مہربانی ہے۔ یاد رکھنے کی باتیں: اللہ ایک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا مالک ہے، دنیا کی ہر چیز اسی نے بنائی ہے۔ جان لیجئے اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہمیں بھی اللہ سے بہت محبت کرنی چاہیے۔ ذخیرہ الفاظ: لفظ مالک، معنی حاکم آقا، عبادت نماز اللہ کی بندگی، مہربانی محبت کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ خالی جگہ پر کریں۔ اللہ ایک ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ سورج چاند اسی نے پیدا کیے، پھل پھول پودے اسی نے اگائے، ہوا پانی سب اسی کی مہربانی ہے۔ مختصر جواب دیں۔ سوال الف: ہمارا مالک کون ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ۔ سوال ب: ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ سوال ج: سورج چاند ستارے کس نے پیدا کیے؟ جواب: اللہ نے۔ سوال د: پھل پھول پودے کس نے اگائے؟ جواب: اللہ نے۔ سوال ہ: ہوا اور پانی ہمیں کس کی مہربانی سے ملتے ہیں؟ جواب: اللہ کی۔ تعوذ تسمیہ سورہ اخلاص کا ترجمہ۔ تعوذ ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تسمیہ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ اخلاص ترجمہ: اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سبق نمبر 2: پیارے اللہ کے پیارے کام۔ اللہ کے حکم سے دن اور رات آتے ہیں، اللہ کے حکم ہی سے ہوا چلتی ہے، اللہ کے حکم سے سورج چاند ستارے ہمیں روشنی دیتے ہیں، اللہ ہی کے حکم سے بارش ہوتی ہے، اسی کے حکم سے ہم سانس لیتے ہیں، دریا ندی اور نالے سب اسی کے حکم سے چلتے ہیں۔ یاد رکھنے کی باتیں: ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہر چیز اسی کے حکم کی پابند ہے۔ جان لیجئے ہر کام اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ ذخیرہ الفاظ: حکم اجازت آرڈر، ندی چھوٹا نالا، پابند ماننے والا مجبور۔ خالی جگہ پر کریں۔ اللہ کے حکم سے دن اور رات آتے ہیں، اللہ کے حکم ہی سے ہوا چلتی ہے، اللہ کے حکم سے سورج چاند اور ستارے ہمیں روشنی دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے
بارش ہوتی ہے اسی کے حکم سے ہم سانس لیتے ہیں۔ دریا، ندی اور نالے سب اسی کے حکم سے چلتے ہیں۔ مختصر جواب دیں۔ سوال الف، دن اور رات کس کے حکم سے آتے ہیں؟ جواب اللہ کے۔ سوال ب، بارش کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ جواب اللہ کے۔ سوال ج، ہم سانس کس کے حکم سے لیتے ہیں؟ جواب اللہ کے۔ سوال د، دریا، ندی اور نالوں کو چلانے والا کون ہے؟ جواب اللہ۔ سوال ہ، ہوا چلانے والا کون ہے؟ جواب اللہ۔ سوال واو، اللہ کے حکم سے سورج، چاند اور ستارے ہمیں کیا دیتے ہیں؟ جواب روشنی۔ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ سورہ الکوثر کا ترجمہ۔ پہلا کلمہ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سورہ الکوثر ترجمہ، اے پیغمبر، ہم نے تم کو کوثر عطا کی، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ اگلا سبق، عبادت کس کی؟ ہم سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد صاف صاف بتایا ہے۔ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ ہمارا خالق ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ یاد رکھنے کی باتیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، اس نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جان لیجئے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ذخیرہ الفاظ، مقصد، نیت، ارادہ، غرض۔ خالق، پیدا کرنے والا۔ عبادت، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی ماننا۔ خالی جگہ پر کریں۔ اللہ چاہتا ہے ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد صاف صاف بتایا ہے۔ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جملے لکھیں اور مختصر جواب دیں۔ اللہ ہمارا خالق ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے۔ ہمیں اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ آپ نے یہی جملے دوسرے کالم میں لکھنے ہیں۔ مختصر جواب دیں۔ سوال الف، خالق کسے کہتے ہیں؟ جواب اللہ کو۔ سوال ب، اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ جواب عبادت کے لیے۔ سوال ج، ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ جواب اللہ تعالیٰ کی۔ سوال د، ہماری مدد کرنے والا کون ہے؟ جواب اللہ۔ سوال ہ، اللہ ہمیں کس راستے پر چلانا چاہتا ہے؟ جواب سیدھے راستے پر۔ حفظ، حفظ تیسرا کلمہ، دہرائی پہلا کلمہ دوسرا کلمہ۔ آپ نے پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ بھی یاد رکھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے تیسرا کلمہ زبانی یاد کرنا ہے۔ تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا اگلا سبق ہے شکریہ پیارے اللہ۔ اللہ ہر مشکل میں ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں اچھائی اور برائی میں فرق بتاتا ہے،
بیمار ہو جائیں تو وہی تندرستی دیتا ہے، ہم کوئی غلطی کر بیٹھیں تو وہ ہمیں معاف کر کے ہماری مدد کرتا ہے۔ ہمیں نیکی کے کام کرنے چاہیے، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب ہمیں صحت ملے، کسی مشکل سے نجات پائیں تو ہمیں کہنا چاہیے شکریہ پیارے اللہ، کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھنے کی باتیں، ہر مشکل میں اللہ ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں صحت اور تندرستی دینے والا وہی ہے۔ جب اللہ کی مدد ملے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اچھائی اور برائی کا فرق اللہ ہی نے بتایا ہے، ہماری غلطیوں کو معاف کرنے والا اللہ ہی ہے۔ جان لیجئے اللہ ہی ہماری مدد کرتا ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ فرق اسی نے بتایا ہے، ہماری غلطی کو وہی معاف کرتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ذخیرہ الفاظ فرق، دو چیزوں کو الگ کرنا، تندرستی صحت، معاف کرنا چھوڑ دینا، غلطی کی سزا نہ دینا۔ خالی جگہ پر کریں، اللہ ہر مشکل میں ہماری مدد کرتا ہے، اللہ ہمیں اچھائی اور برائی میں فرق بتاتا ہے۔ ہم بیمار ہو جائیں تو وہی شفا دیتا ہے، ہماری غلطی کو وہی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جملے ترتیب سے بنائیں۔ میں اللہ ہی کرتا ہے مشکل مدد۔ صحیح جملہ، مشکل میں اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ اچھائی اور کا فرق ہی نے بتایا، برائی اللہ ہمیں۔ صحیح جملہ، ہمیں اچھائی اور برائی کا فرق اللہ ہی نے بتایا ہے، ہمیں والا صحت اور دینے وہی ہے تندرستی۔ صحیح جملہ، ہمیں صحت اور تندرستی دینے والا وہی ہے، ہماری کو غلطیوں کرنے والا اللہ ہے معاف ہی۔ صحیح جملہ، ہماری غلطیوں کو معاف کرنے والا اللہ ہی ہے۔ مختصر جواب دیں۔ سوال الف، ہر مشکل میں کون ہماری مدد کرتا ہے؟ جواب اللہ۔ سوال ب، اللہ نے ہمیں کس چیز میں فرق بتایا؟ جواب اچھائی اور برائی۔ سوال ج، ہماری غلطیاں کون معاف کرتا ہے؟ جواب اللہ۔ سوال د، ہمیں صحت اور تندرستی دینے والا کون ہے؟ جواب اللہ۔ سوال ہے، جب ہمیں اللہ کی مدد ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب شکر ادا کرنا چاہیے۔ دعائیں، علم میں اضافے کی دعا، ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے۔ کھانا شروع کرنے کی دعا، بسم اللہ و علی برکت اللہ۔ فرشتے اللہ کی بہت فرما بردار مخلوق ہیں، وہ سچے دل سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے ایک چھپی ہوئی مخلوق ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ فرشتوں ہی کے ذریعے اللہ نے اپنا پیغام اپنے پیارے بندوں تک پہنچایا۔ 4 مشہور فرشتوں کے نام یہ ہیں: جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ یاد رکھنے کی باتیں، فرشتے بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کا کہا مانتے ہیں، وہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے پیغام انہی کے ذریعے ہر نبی اور رسول تک پہنچا۔ جان لیجئے فرشتے نظر نہیں آتے، وہ اللہ کا ہر حکم دل سے مانتے ہیں، سچے دل سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ذخیرہ الفاظ، فرشتہ ایک مخلوق جو نور سے بنی ہوئی ہے، فرما بردار، حکم ماننے والا۔ مخلوق پیدا کی ہوئی چیز۔ خالی جگہ پر کریں۔ فرشتے اللہ کی بہت فرما بردار مخلوق ہیں، وہ سچے دل سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرشتے ہی اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ فرشتے ایک چھپی ہوئی مخلوق ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ مختصر جواب دیں۔ سوال الف، فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق یا اللہ کی چھپی ہوئی مخلوق۔ سوال ب، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے اللہ کے دیے ہوئے مختلف کام کرتے ہیں یا پیغام لے کر آتے ہیں۔ سوال، کیا ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ جواب نہیں۔ اللہ کا پیغام نبیوں تک کس نے پہنچایا؟ جواب حضرت جبرائیل۔
4 مشہور فرشتوں کے نام بتائیے۔ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال: کیا فرشتے بھی اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ جواب: نہیں۔ دعائیں: دودھ پینے کی دعا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ہمارا اگلا سبق اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب انسان اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں تو اللہ انہیں سیدھے راستہ دکھانے کے لیے اپنے نبی بھیجتا ہے۔ یہ نبی بہت نیک اور سچے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، اسی پر چل کر ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کے بعد بے شمار نبی اور رسول آئے۔ ان میں سے چند مشہور انبیاء کرام کے نام یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھنے کی باتیں: اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نبی اور رسول بہت نیک اور سچے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے راہ میں نہیں چلتا، اس کی ہدایت کے لیے اللہ نبی بھیجتا ہے۔ وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ جان لیجئے، اللہ نے انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ نبی بہت نیک اور سچے ہوتے ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ ذخیرہ الفاظ: بھٹک جانا، راستہ بھول جانا، سیدھا راستہ، اللہ کا بتایا ہوا راستہ، عبادت، اللہ کا حکم ماننا، نماز پڑھنا۔ خالی جگہ پر کریں۔ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جو اللہ کی راہ میں نہیں چلتا، اس کی ہدایت کے لیے اللہ نبی بھیجتا ہے۔ کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ نبی اور رسول بہت نیک اور سچے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ مختصر جواب دیں۔ سوال الف: اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ جواب: عبادت کے لیے۔ سوال ب: اللہ نے نبی اور رسول کیوں بھیجے؟ جواب: ہماری ہدایت کے لیے۔ سوال ج: نبی کے ذمہ کیا فرض ہے؟ جواب: اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ سوال د: پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سورہ الفاتحہ حفظ۔ سورہ الفاتحہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گھر کا کام: اسباق کو پڑھیں اور مشکل الفاظ کو بار بار دہرائیں۔ سوالات کے جوابات زبانی یاد کریں اور لکھنے کی مشق کریں۔ دعائیں یاد کریں۔ سورہ اخلاص، سورہ الکوثر بترجمہ یاد کریں۔ سورہ الفاتحہ حفظ کریں۔ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ ترجمہ کے ساتھ یاد کریں۔ تیسرا کلمہ یاد کریں۔ صفحہ نمبر 9، 10، 12، 13، 18، 19، 24، 25، 27، 28، 34 اور 35 کتاب پر حل کروائیں۔